میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سن 1425 ہجری مطابق 3 مئی سن 2004 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباق إلى الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. گرامی قدر حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے ہمارا اور آپ کا خالق اور مالک ہے، ہر چیز کو وجود عطا فرمانے والا ہے، ہر چیز کی تخلیق باری سبحانہ و تعالی نے اپنے اچھوتے انداز سے فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر جو چیز بھی باری سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمائی ہے وہ انسان کے واسطے بطور نعمت کے ہے۔ نعمت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے انسان کے اندر خوشحالی آئے، انسان کے اندر فرحت آئے، انسان کے اندر انبساط آئے، انسان کے اندر مسرت و شادمانی آئے۔ نعمت کے مقابلے میں نقمت ہے۔ نعمت اور نقمت دونوں آپس میں ضد ہیں۔ نقمت بدحالی کی چیز کو کہتے ہیں جو تکلیف دینے والی ہوتی ہے، پریشان کرنے والی ہوتی ہے، مصیبت میں ڈالنے والی ہوتی ہے، ایذا رسانی کرنے والی ہوتی ہے، اس کو نقمت کہا جاتا ہے۔ نون قاف میم تائے مدورہ یعنی گولتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ان گنت نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، اور ان گنت نعمتیں اس عنوان کے تحت میرا مستقل الگ سے بیان بھی موجود ہے۔ اس کیسٹ کا نام ہی ہے ان گنت نعمتیں۔ لیکن آج کے درس میں خواتین و حضرات میں ایک ایسی نعمت کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت سے بڑی کوئی نعمتوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کو نعمت کبریٰ بنایا ہے، نعمت عظمیٰ بنایا ہے، عظیم الشان فخیم الشان جلیل الشان نعمت بنایا ہے۔ ان گنت نعمتیں انسان دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی استعمال کرتا ہے، اور اتنی نعمتیں، اتنی خوشحالی کی چیزیں آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے انسان کو عنایت فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان نعمتوں کی کوانٹٹی کرنے لگے، شمار کرنے لگے، تو کوانٹٹی نہ کر سکے، شمار نہ کر سکے، ان نعمتوں کی گنتی نہ کر سکے۔ باری سبحانہ و تعالی نے انسان کے واسطے تمام کی تمام چیزیں پیدا فرمائی ہیں، چاہے وہ چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے ستارے ہوں، چاہے نجوم و کواکب ہوں، چاہے نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، تمام کی تمام چیزیں باری سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے پیدا فرمائی، انسان کے واسطے ان کو مسخر کر دیا، انسان کے لیے ان کو تابع بنا دیا۔ ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے۔
لیکن اس انسان کو آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے اپنی ذات گرامی کے واسطے پیدا فرمایا ہے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تو ساری کی ساری یعنی دنیا کی ہر چیز تمہارے واسطے، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، اور تم آخرت کے واسطے بنائے گئے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے واسطے بنائے گئے ہو۔ رب چاہی زندگی گزارنے کے واسطے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہو، اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو کہ نفس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے تقاضوں کے مطابق زندگی کے مراحل میں سے ہر مرحلے کو گزارنا ہے۔ اسی پر اللہ پاک نے انسان کے واسطے یعنی مطیع اور فرما بردار انسان کے واسطے بہت شاندار انعام رکھا ہے، بہت شاندار اجر رکھا ہے، جس کو قرآن میں اجر غیر ممنون کہا گیا ہے۔ ایسا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ بہرحال انسان کے واسطے جتنی چیزیں بھی اللہ پاک نے بنائی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے واسطے نعمتیں، اور انسان ان نعمتوں کا شکریہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ پاک کی نعمتیں اتنی عظیم الشان ہیں اور انسان بے انتہا کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ کیسے اللہ پاک کی اتنی زبردست نعمتوں کا کما حقہ شکریہ ادا کرنے پر قادر ہے؟ ممکن نہیں، اس کی پاسیبلٹی نہیں، اس کی سمبھاونا نہیں۔ لیکن انسان جب اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ کہہ دیتا ہے کہ پروردگار میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے سے عاجز ہوں، قاصر ہوں، تو اللہ پاک اس جملے سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی جانب سے ندا آتی ہے کہ اے میرے بندے، تو نے بس میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا، کیونکہ مجھے تیری عاجزی پسند ہے، تیری تواضع پسند ہے، تیری انکساری پسند ہے، تیرا چھوٹا پن پسند ہے۔ تو ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائی ہے، ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عنایت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، آسمان اپنے مقام پر بلند ہے، چاند اور ستارے اپنے مقام پر بلند ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں چھوٹی ہیں، ہیچ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سامنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود آپ کی شخصیت کبریٰ اور آپ کی شخصیت عظمیٰ تمام کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائی، اور کتنا کرم فرمایا، کتنا احسان فرمایا ہمارے اور آپ کے اوپر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہمیں اور آپ کو بنا دیا، پیدا فرما دیا۔ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تمنا کرتے کرتے دنیا سے تشریف لے گئے کہ اے کاش مجھے محمد الرسول اللہ نبی آخر الزمان اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا جاتا تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ بے شک نبی بننا بھی بہت بڑی نعمت ہے، رسول بننا بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا پیغمبر بننا بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اور رسول ہونے کے باوجود تمنا فرما رہے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا جاتا۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارے اوپر اللہ پاک کا بڑا احسان ہے اور بہت بڑی نعمت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار امت کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا فرما دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام نبیوں اور رسولوں کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر مقام رکھتے ہیں، لہذا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اور سب سے اونچا مقام رکھتی ہے، بہترین امت۔ اس عنوان کے تحت میرا مستقل بیان الگ سے کیسٹ کے اندر موجود ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام کی تمام چیزیں پیدا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے فرمایا ہے، لولاک لما خلقت الدنیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ لہذا ہر چیز دنیا کے اندر جو پائی جا رہی ہے وہ صدقہ ہے سرکار مدینہ، آنے مدینہ، جانے مدینہ، شان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا۔ خواتین و حضرات، یہ مقام غور ہے، یہ مقام تفکر ہے، یہ مقام تدبر اور تأمل ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سب سے بڑی نعمت عنایت فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو یہ چاند نہ ہوتا، یہ سورج نہ ہوتا، یہ ستارے نہ ہوتے، یہ نجوم و کواکب نہ ہوتے، یہ ہریالی نہ ہوتی، یہ پہاڑ نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتے، ساتوں زمینیں نہ ہوتی، نباتات نہ ہوتے، جمادات نہ ہوتے، حیوانات نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے، نہ درندے ہوتے، نہ پرندے ہوتے، نہ چرندے ہوتے اور نہ پیرندے ہوتے۔ یہ سب صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا۔ لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ تمام کائنات پیدا کی گئی تو بالکل مبالغہ نہ ہوگا، بلکہ ہمارا یہ کلام مبنی بر حقانیت اور مبنی بر صداقت ہوگا۔ چنانچہ یہ تمام کی تمام چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بارات کی حیثیت رکھتی ہیں اور میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دولہا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جتنی نعمتیں بھی پیدا فرمائی ہیں اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ظاہر فرمائی ہیں، چاہے وہ گلاب کا پھول ہو، چاہے وہ یاسمین یعنی چمیلی کا پھول ہو، اور چاہے رات کی رانی کا پھول ہو، اور چاہے دن کا راجا ہو، اسی طرح دنیا کے اندر جو نباتات اور ترکاریاں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کی گئیں۔ ایک شخصیت کو بھیجنا مقصود تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، دنیا کے اندر ایک شخصیت کو بھیجنا مطلوب تھا۔ آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا کے لیے اللہ پاک نے ازل کے اندر یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ میں دنیا کے اندر اپنے جمال کو ظاہر کروں گا، اپنے نور کو ظاہر کروں گا۔ ہمارا آپ کا راسخ عقیدہ ہے کہ جب کوئی چیز نہ تھی تو اللہ تبارک و تعالی موجود تھا، اور جب کوئی چیز موجود نہ ہوگی بلکہ تمام کی تمام چیزیں فنا کر دی جائیں گی اور تمام کی تمام چیزیں ختم کر دی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود باقی رہے گا۔ اللہ پاک کے لیے فنا نہیں ہے، اللہ پاک کے لیے کوئی موت نہیں ہے، باری سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی تقصیر نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کی تمام طاقتوں کا مالک ہے اور تمام کی تمام شکتیوں کا مالک ہے اور تمام کی تمام قوتوں کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل کے اندر جب کوئی چیز نہ تھی یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ ایک شخصیت کبریٰ دنیا کے اندر بھیجنی ہے، ایک ذات کبریٰ، ذات عظمیٰ دنیا کے اندر بھیجنی ہے، اور اس ایک ذات گرامی کی وجہ سے
تمام کی تمام چیزوں کو میں دنیا کے اندر پیدا کروں گا۔ مور کے اندر خدا کی قسم اگر حسن و جمال ہے، مور کے اندر اگر خوبصورتی ہے اور مور دنیا والوں کی نگاہوں میں محبوب ہے تو یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا۔ یہ غور و فکر کا مقام ہے اور اپنے نبی سے محبت کو مزید بڑھانے کا مقام ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہر مومن مرد کے لیے اور ہر مومنہ عورت کے لیے ضروری اور لازم اور کمپلسری اور مست ہے۔ اگر جس دل کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوگی وہ دل ویران شمار کیا جائے گا اور وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے بھی خالی شمار کیا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے اگر اے میرے بندو تم اس بات کا دعویٰ کرنے والے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، تعلق رکھتے ہو تو میرے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرو۔ جو اللہ پاک کی محبت کا دعوے دار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ضرور محبت کرنے والا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باری سبحانہ و تعالی نے اسلام کے کلمے کے اندر دو جز رکھے ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کلمہ گو نہیں ہے، وہ اسلام کے دائرے کے اندر داخل نہیں ہے بلکہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ خواتین و حضرات، سامعین گرامی قدر، یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک قانون اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے کے اندر بیان فرما دیا کہ اے لوگو، میں نے تم کو پیدا کیا، میں نے تمہاری آنکھیں بنائی، میں نے تمہارے کان بنائے، میں نے تمہاری پیشانی بنائی، میں نے تمہارے دماغ کو بنایا، میں نے تمہارے ذہن کو بنایا، میں نے تمہارے سر کے بالوں کو بنایا، میں نے تمہاری انگلیاں بنائی، تمہاری ہتھیلیاں بنائی، تمہاری کوہنیاں بنائی، تمہاری ٹانگیں بنائی، تمہارا دل دماغ بنایا، تمہارا جگر بنایا، تمہارا معدہ بنایا، تمہاری آنتیں بنائی، تمہارے لیے کچا ناخن اور پکا ناخن بنایا۔ لہذا یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے تم کو عنایت فرمائی۔ میرے بندو، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ میرے بندو، یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کا اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو من چاہی زندگی کو چھوڑنا پڑے گا اور رب چاہی زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن تم میری عبادت کیسے کرو گے؟ میرے واسطے نماز کیسے پڑھو گے؟ میرے واسطے رمضان شریف کے مہینے میں روزہ کیسے رکھو گے؟ اور سال گزر جانے کے بعد تم میرے راستے میں زکوٰۃ کیسے دو گے؟ جو غریبوں کا حق ہے، جو یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، جو لنجوں اور اپاہجوں کا حق ہے، جو ناداروں کا حق ہے، جو فقیروں کا حق ہے، وہ اللہ پاک کے راستے میں تم کیسے دو گے؟ لہذا یہ تمام چیزیں سکھلائے گا میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے لا الہ الا اللہ کے پیش نظر تمہارے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کر دیا، ایک نسخہ کیمیا تمہیں عنایت کر دیا جس کے اندر 6666 آیتیں ہیں اور جس کے اندر 540 رکوع ہیں اور جس کے اندر 114 سورتیں ہیں۔ یہ قرآن پاک از اول تا آخر مقدس ہی مقدس ہے، پاک ہی پاک ہے، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ پیمانہ اس کے اندر موجود ہے، فصاحت و بلاغت کی اونچی چوٹی پر یہ قائم ہے۔ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کے اندر دوسری آیت کے مقابلے میں فصاحت و بلاغت کم ہو۔ قرآن پاک کا ہر لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ کے پیش نظر میں نے تمہارے واسطے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کر دیا، لیکن یہ بتلاؤ کہ اس قرآن مجید کو کون سمجھائے گا؟ اس قرآن
مجید کی صورتوں کی وضاحت کون کرے گا؟ اس قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور آیات مقدسہ کی تشریح، توضیح، تفصیل اور تفسیر کون کرے گا؟ یہ سارے کام کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا کام کرے گا میرا سچا پیغمبر، رسول صادق، رسول امین، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کام کریں گے کیونکہ ان کی یہ ڈیوٹی ہے تعلیم حکمت اور تعلیم کتاب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے۔ لہذا میرے بندوں گھبرانا نہیں، لا الہ الا اللہ کے پیش نظر قرآن مجید میں نے تمہارے واسطے نازل کر دیا، لیکن یہ عبادت جو میں تمہاری قبول کروں گا اور قرآن کریم کے اعمال پر جو تم عمل کرو گے، احکام پر عمل کرو گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کے مطابق اگر تم عمل کرو گے تو وہ تمہارا عمل میری بارگاہ کے اندر مقبول ہوگا۔ تم نے اگر نماز پڑھی لیکن میرے سچے آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نماز نہ پڑھی، نبی کے پاک طریقے کے خلاف تم نے نماز پڑھی، نبی کے پاک طریقے کے خلاف تم نے روزہ رکھا، نبی کے پاک طریقے کے خلاف تم نے حج بیت اللہ کیا، نبی کے پاک طریقے کے خلاف تم نے زکوٰۃ کو ادا کیا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں تمہارے منہ پر پھینک کر مار دی جائیں گی۔ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اس آدمی کے دل میں میرے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے یا نہیں ہے، اطاعت رسول یہ لے کر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، نماز میرے پاک نبی کے طریقے کے مطابق یہ لے کر آیا ہے یا لے کر نہیں آیا ہے۔ ہر چیز کو ناپا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی آخر الزمان، اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے پیمانے سے۔ لہذا خواتین و حضرات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پاک سمجھاتے ہیں، اس لیے سب سے بڑی نعمت ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر رسول صادق اور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نہ آتے تو نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سمندر ہوتا، نہ موجیں ہوتی، نہ نباتات ہوتے، نہ جباتات ہوتے اور نہ حیوانات ہوتے، نہ درندے، نہ چرندے، نہ پرندے، نہ پرندے، کوئی چیز اس دنیا کے اندر نہ ہوتی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل کے اندر فیصلہ فرما لیا تھا کہ اپنے بعد ایک ایسی ذات گرامی کو دنیا کے اندر پیدا کرنا ہے کہ جس کا درجہ اور جس کا مقام اور جس کا نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے بعد براہ راست ہوگا، جس کے مبارک سر کے اوپر بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کا چمکتا دمکتا تاج رکھا جائے گا، اور وہ ذات گرامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات قدسی صفات ہے، شاہنشاہ عرب و عجم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور یہ تو دیکھیے، آپ غور فرمائیں اور اندازہ لگائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایمان والا محبت رکھتا ہے، ہر مومن مرد محبت رکھتا ہے، ہر ایمان والی عورت محبت رکھتی ہے، ہر ایمان والا لڑکا سرکار مدینہ، آنے مدینہ، جانے مدینہ، شان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سارے فرشتے اور سارے ملائکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام پکی سچی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت آمنہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میکائیل محبت فرماتے ہیں، حضرت اسرافیل محبت فرماتے ہیں، ملک الموت محبت فرماتے ہیں، نیک جنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب معرفت رکھتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی، لہذا ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ مقام غور ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اللہ پاک محب ہے، محبت فرمانے والا ہے، اور میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، محبوب کبریا ہیں، حبیب کردگار ہیں۔ اللہ پاک محبت فرماتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ نقطہ سمجھتے چلیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے عقیدے کے مطابق، اور جیسا کہ شریعت اسلامیہ میں وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ اللہ پاک محبت فرماتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالی کے۔ لیکن غور فرمائیے اور اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر کوئی محبت کرنے والا اپنے کسی محبوب کو دوسرے کے حوالے نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کسی محبت کرنے والے سے کہیں کہ اپنی چادر ہم کو دے دو، وہ چادر آپ کو عطا کر دے گا۔ آپ اگر کسی محبت کرنے والے سے کہیں کہ آپ ہم کو 500 1000 روپے دے دو، وہ فوراً آپ کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ فوراً ایگری ہو جائے گا اس بات کے لیے۔ اگر آپ کسی محبت کرنے والے سے کہیں کہ اپنے گھر کا ساز و سامان ہم کو دے دو اور للہ فی اللہ ہم کو دے دو، تو وہ محبت کرنے والا، وہ عاشق، وہ محب ان تمام چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے اس کا محبوب مانگے اور اس سے یہ کہیں کہ اے محبت کرنے والے تو اپنے محبوب کو ہمارے حوالے کر دے، اے عشق کرنے والے، اے عاشق صادق تو اپنے معشوق کو ہمارے حوالے کر دے، تو عاشق اپنا معشوق دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا کبھی بھی کسی بھی آن میں، کسی بھی ساتھ میں، اور کسی بھی لہجے میں اور کسی بھی گھڑی کے اندر اپنے محبوب کو حوالہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں جو میرے پاس موجود ہوں تم لے جا سکتے ہو، میرا روپیہ لے جا سکتے ہو، میرا سونا لے جا سکتے ہو، میری چاندی لے جا سکتے ہو، میرے گھر کا ساز و سامان لے جا سکتے ہو، اور چیزیں جو میرے پاس موجود ہیں ان چیزوں کو تم لے جا سکتے ہو، لیکن اگر تم مجھ سے میرا محبوب مانگو گے تو میں اپنا محبوب تم کو نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اپنا محبوب تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے کہ اللہ پاک محبت کرتا ہے نبی ہاشمی سے، اللہ پاک محبت کرتا ہے نبی امی سے، اللہ پاک محبت کرتا ہے اشرف الانبیاء والمرسلین سے، اللہ پاک محبت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن اللہ پاک کی کتنی بڑی کرم فرمائی ہے کہ اس نے اپنا محبوب دنیا کے اندر بھیج کر ہمارے حوالے کر دیا، اور یہ کہا کہ دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور انہی کی وجہ سے میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، لیکن اور یہ میرا محبوب ہے، پر میں تم کو اپنا محبوب عطا کر رہا ہوں، یہ میری سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی لاج رکھنا، اس سے محبت رکھنا اور اس سے تعلق رکھنا۔ کوئی آدمی اپنا محبوب کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی شان کریمی، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اللہ اپنا محبوب ہمیں اور آپ کو عطا کر رہا ہے، اپنا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے۔ کوئی اپنا محبوب کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، دنیا کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو چمکا دیا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت میں اور کرتا چلوں، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے آخر میں نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا۔
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نبی کے سردار ہیں، ہر نبی سے بڑے ہیں، وہ تو نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول ہیں۔ یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے آخر میں نبی نہیں بنایا گیا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے آخر میں ظاہر کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ متى كنت نبیا، یا رسول اللہ نبی کب بنائے گئے؟ تو میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا كنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اے ابو ہریرہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا، اور آدم کا پتلا پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی پہلے مجھے نبی بنا دیا تھا، اس سے بھی پہلے مجھے رسول بنا دیا تھا۔ نبوت اور رسالت مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت عنایت فرما دی تھی۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تفصیل کے مطابق فاتح النبیین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، پہلے پیغمبر بھی ہیں اور آخری پیغمبر بھی ہیں، نبی بنائے جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں اور دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں۔ کیا قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، یہ سب جھوٹی اصطلاحات قائم کر رکھی ہیں قادیانیوں نے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں، سب نبیوں کے آخر میں ظاہر کیے گئے ہیں، کیونکہ صدر سب سے بعد میں آتا ہے، صدر کی تقریر سب سے بعد میں ہوتی ہے، بڑوں کی تقریر سب سے بعد میں ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں اور چھوٹے چھوٹے مقرروں اور چھوٹے چھوٹے بیان کرنے والوں کے بیانات پہلے ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑا مقرر جو ہوتا ہے وہ سب سے بعد میں آ کر بیان کرتا ہے۔ اسی طرح آپ شاہی جلوس کو لے لیجئے کہ پہلے جناب چھوٹے چھوٹے کارندے آتے ہیں، پھر پولیس والے ہوتے ہیں، پھر فوج والے ہوتے ہیں، پھر بڑے جرنیل ہوتے ہیں، پھر اس کے دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، آخر میں کہیں جا کر بادشاہ سلامت کی سواری نکلتی ہے۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا خواتین و حضرات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمیں اور آپ کو عنایت فرما دیا۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عاشق، کوئی بھی محبت کرنے والا اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا ہے، یہ دنیا کا خاصہ ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب ہمیں اور آپ کو عنایت فرما دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اور آپ کو بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اتنی بڑی محبت کہ دنیا کے اندر جو ہمارے آپ کے پاس شریعت بھیجی گئی، اس شریعت اسلامیہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ شریعت کے اندر نماز بھی ہے، شریعت کے اندر روزہ بھی ہے، شریعت کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، شریعت کے اندر حج بیت اللہ بھی ہے، شریعت کے اندر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی ہے۔ تمام کی تمام چیزیں شریعت کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ شریعت بندوں کے واسطے بھیجی گئی۔ اللہ پاک نے یہ شریعت بندوں کے عمل کرنے کے واسطے دنیا کے اندر بھیجی۔ اللہ تبارک و تعالی شریعت کے اعمال میں سے کسی عمل کو خود نہیں کرتا۔ غور سے سنیں، بندے نماز پڑھتے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ بندے زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ بندے روزہ رکھتے ہیں، اللہ روزہ نہیں رکھتا۔ بندے حج بیت اللہ کرتے ہیں، اللہ پاک حج نہیں کرتا۔ بندے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہیں، اللہ پاک ایسا نہیں کرتا ہے۔ غرض کے شریعت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں بندے کرتے ہیں، لیکن خواتین حضرات ایک عمل ایسا ہے کہ جس کو بندے بھی کرتے ہیں اور اللہ پاک بھی کرتا ہے،
اور وہ عمل ہے درود شریف، وہ عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجنا، رحمتیں بھیجنا۔ یہ اللہ پاک بھی کرتا ہے اور بندے بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک بھی درود بھیجتا ہے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور بندے بھی درود بھیجتے ہیں۔ عرب والے بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں، اور عجم والے بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں، شہر والے بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں، اور گاؤں والے بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ مرد بھی بھیجتے ہیں اور عورتیں بھی بھیجتی ہیں، بادشاہ بھی بھیجتا ہے، راجہ بھی بھیجتا ہے، اور اسی طرح پرجا بھی بھیجتی ہے۔ کبیر صغیر بڑا چھوٹا سب درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس عمل کے اندر شریک ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک اس عمل کے اندر خود شریک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ پاک کی نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر اللہ پاک نے اپنا کوئی ثانی نہیں بنایا، اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ ذات میں اللہ جیسا کوئی ہے، نہ صفات میں اللہ جیسا کوئی ہے۔ اسی طرح باری سبحانہ و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ اب تک پیدا فرمایا ہے اور نہ قیامت تک پیدا کرے گا۔ اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ کو اپنی مصطفائی کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر بنایا، بے نظیر بنایا، بے مثال بنایا۔ اللہ پاک نے تمام محاسن اور خوبیاں بھر دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں۔ وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ ان یجمع العالم فی واحدی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ عالم کی اور کائنات کی اور دنیا کی تمام خوبیاں کسی ایک ذات کے اندر بھر دے، اور وہ ذات گرامی ہے ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ یہ مقام غور اور مقام تدبر اور تأمل ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کے اندر سرکار کو بھیج تو دیا۔ آج 12 ربیع الاول ہے، حضور کی ولادت کا دن لوگ مناتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش 9 ربیع الاول کو ہی، پیر کے دن۔ 12 ربیع الاول کو تو حضور کا انتقال ہے، حضور کا دنیا سے وصال ہے۔ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ نعمت عظمی اور یہ نعمت کبریٰ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک نے بھیج تو دیا کہ جاؤ میرے محبوب، دنیا کے اندر جاؤ، جاؤ دنیا کے اندر جاؤ۔ دنیا میں بڑی بے چینی ہے، دنیا میں بڑا اضطراب ہے، دنیا کے اندر بڑا قلق ہے، دنیا میں بڑی زناکاری ہو رہی ہے، دنیا کے اندر بڑی چوری چکوری ہو رہی ہے، دنیا کے اندر بہت فساد ہے، دنیا کے اندر بہت جدال ہے، نبال ہے، دنیا کے اندر بہت زیادہ لڑائیاں ہیں، دنیا کے اندر لوگ شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہیں، دنیا کے اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ اے میرے سچے پیغمبر، جاؤ دنیا کے اندر، اور دنیا میں جانے کے بعد اعلان کرو کہ اللہ پاک کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حرام ہے۔ اللہ پاک کا کوئی ساجی نہیں۔ میرے پیغمبر جا کر لوگوں کو سمجھاؤ، دیکھو نا، یہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، اسی طرح اور دوسرے لوگ ہیں، یہ غیر اسلامی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے محبوب آپ جا کر ان پر محنت کرو۔ ابو بکر کو محنت کر کے صدیق اکبر بنا دو، عمر پر محنت کر کے فاروق اعظم بنا دو، عثمان پر محنت کر کے ذو النورین بنا دو، علی پر محنت کر کے حیدر کرار بنا دو۔ ان لوگوں کو جا کر چمکا دو، ان کو ظلمتوں سے نکال دو،
ان کو اندھیروں سے نکال دو، ان کو کفر کی دلدل سے نکالو، ان کو شرک کی دلدل سے نکالو، ان کو اندھیروں سے نکالو اور نکال کر اسلام کا نور ان کو عنایت کرو، اندھیروں سے نکال کر ان کو ایمان کا نور عطا کرو، کیونکہ میرے پیغمبر میں نے آپ کو نور بنایا، آپ کی ذات گرامی کو نورانی بنایا، آپ کے ہر ہر عمل کو نورانی بنایا۔ جاؤ نا، دنیا میں جانے کے بعد محنت کرو، مجاہدہ کرو، اسلام کی تبلیغ کرو، ایمان کی تبلیغ کرو، میرے بندوں کو جا کر قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ، قرآن پاک کی دعوت دو، قرآن پاک سے مربوط کرو، قرآن پاک سے لوگوں کو ریلیٹڈ کرو، لوگ قرآن سے جڑیں، اس نسخے کیمیا سے جڑیں، اس نورانی کتاب سے جڑیں، تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ اے میرے سچے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جو لوگ کبھی شراب پیتے تھے ان کو پاکیزہ بنا دیا، جو لوگ کبھی زناکاری کرتے تھے ان کو پاکیزہ بنا دیا، جو لوگ ڈکیتی مارتے تھے ان کو پاکیزہ بنا دیا، جو لوگ چوری چکوری کرتے تھے ان کو پاکیزہ بنا دیا، جو لوگ جہنم کے راستے پر چل رہے تھے ان کو جنت کے راستے پر گامزن کر دیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھیج کر کتنا بڑا کرم فرمایا۔ محبوب کو کوئی نہیں دیا کرتا ہے، محبوب کے بارے میں تو اتنا سخت آرڈر ہوتا ہے کہ کسی سے بات بھی مت کرنا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تم نے کسی اور کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ایمان سے میرے دل پر آرے چل جائیں گے، کیونکہ تم میرے محبوب ہو۔ کائنات کی تمام چیزیں لوگ مجھ سے لے لیں لیکن میرا محبوب میں کسی کو نہیں دوں گا۔ اللہ پاک نے اپنا محبوب ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لا کر محنت کرتے رہے، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر میرے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا، لیکن اب میں آپ کو آسمان پر اپنی بارگاہ عالی میں بلانا چاہتا ہوں۔ آپ معراج پر تشریف لائیے، آپ اس مقام پر تشریف لائیے کہ جس مقام پر جبریل کا بھی گزر نہیں ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے میری بارگاہ عالی کے اندر آپ تشریف لائیے تاکہ سارے فرشتے دیکھنے کہ جبریل اگرچہ تمام ملائکہ اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں لیکن جبریل علیہ السلام چھوٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جبریل نے کہا اگر یکسر موئے بالا پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یا رسول اللہ اب جبریل آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر ایک بال کی برابر بھی آگے جاؤں گا تو میری ساری ہستی جل کر خاک ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ یہ مقام تو آپ کا ہے، آپ تشریف لے رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ معراج کے اوپر میری مستقل 4 کیسٹس الگ سے موجود ہیں۔ معراج کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلایا ہے، پوری تفصیل میں نے ان 4 کیسٹس کے اندر بیان کی ہے۔ اس کا نام ہے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے پھر اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن دیکھو تو صحیح، پہلے تو اپنا محبوب دنیا میں بھیج دیا، اپنے سے الگ کر دیا، پھر اس کے بعد اپنے محبوب کو دوبارہ آسمانوں پر بلوا لیا، معراج پر بلوا لیا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ معراج پر بلانے کے بعد دوبارہ دنیا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہی نہیں، لیکن ایک کرم پر کرم یہ فرمایا اللہ پاک نے ہمارے اور آپ کے اوپر، دنیائی انسانیت پر یہ کرم ہے، کائنات انسانی پر یہ کرم ہے کہ محبوب کو دنیا سے معراج پر بلانے کے بعد پھر ہمیں آپ کو واپس کر دیا، اور پھر کہا کہ اے پیغمبر دنیا میں جانے کے بعد آپ محنت کریں، مجاہدہ کریں اور لوگوں سے ملیں، ملاقات کریں، اسلام کی تبلیغ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دوبارہ عطا کر دیے گئے، آئے
اور آنے کے بعد ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا. پہلے ہی دن سے فتوحات آنے لگی، لیکن صبر سے کام لیا. جو آدمی صابر اور شاکر بن کر رہتا ہے، اللہ پاک فتوحات اس کے پیروں میں ڈال دیتا ہے. فرمایا میرے سچے پیغمبر آپ صبر سے کام لیجئے، جیسا کہ پرانے پیغمبروں نے صبر سے کام لیا. دنیا میں تشریف لے آئے، اس ظلمت کدے کے اندر تشریف لے آئے اور لوگوں کو نورانی بنا دیا. جو ازل سے ہی بدبخت تھے، جن کی قسمت میں ایمان تھا ہی نہیں، جن کی قسمت میں نور تھا ہی نہیں، جن کی قسمت میں شقاوت اور بدبختی، بد کرداری، بد گفتاری لکھی ہوئی تھی، انہوں نے حضور علیہ السلام کا انکار کر دیا. وہ واصل جہنم ہوئے. ابو جہل کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، ایمان نہ لا سکا، کفر پر مرا. ابو لہب کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، کفر پر مرا، جہنمی ہو کر مرا. اللہم احفظنا. لیکن ابو بکر کی قسمت میں ایمان تھا. ابو بکر نے خدمت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو ذو النورین بنا دیا، علی کو حیدر کرار بنا دیا، ابو ہریرہ کو سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والا بنا دیا، سعد، سعید، طلحہ، زبیر کو مجاہد اعظم بنا دیا. اپنے تمام امور کو اسلام کی خاطر قربان کرنے والا بنا دیا. ایسی جماعت میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پیدا کر دی کہ جس نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، تن کو تن نہیں سمجھا، دھن کو دھن نہیں سمجھا، دامے، درمے، قدمے، سخنے، ہر طرح اسلام کی خدمت کے لیے وہ جماعت تیار رہی. میری مراد ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب دنیا کے اندر بھیج دیا. شاہی امم پیدا ہوا، عرشی قدم پیدا ہوا، والا حشم پیدا ہوا، فرخ شیم پیدا ہوا، بحر کرم پیدا ہوا، کوہی امم پیدا ہوا، پیدا ہوا قدسی سخن، یاسی لقب پیدا ہوا، مقبول رب پیدا ہوا، محبوب رب پیدا ہوا، مطلوب رب پیدا ہوا، مہر عرب پیدا ہوا، ہاشم نسب پیدا ہوا، فخر عرب پیدا ہوا، کنز طرف پیدا ہوا، غفران طلب پیدا ہوا، پیدا ہوا شیریں دہن، وہ مالک خلد بری، وہ مالک خلد بری، وہ شمع بزم مرسلی، وہ باغبان باغ دی، وہ محبت روح الامی، وہ رحمت للعالمی، وہ مظہر نور مبی، وہ حامی دین متی، وہ ماحی اہل وطن، وہ زینت پیغمبری، وہ زیب شان دلبری. یوسف ہے اس کا مشتری، جنو بشر حورو پری ہیں اس کے اوپر نارسن. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سچا پیغمبر دنیا کے اندر بھیج دیا کہ جس نے آ کر دنیا کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دیا. میرے سچے آقا سب سے بڑی نعمت. سنو، دنیا کے اندر اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جتنی نعمتیں عنایت فرمائی، ہر نعمت اس وقت تک ہمیں فائدہ دیتی ہے جس وقت تک ہم زندہ ہیں. جب مر گئے تو نہ ہم پانی پی سکتے ہیں، مر گئے تو نہ سورج ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، مر گئے تو نہ چاند ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، مر گئے تو ہم روٹی نہیں کھا سکتے ہیں، مر گئے تو ہم چاول نہیں کھا سکتے، مر گئے تو ہم شربت نہیں پی سکتے، مر گئے تو آب زمزم نہیں پی سکتے، مر گئے تو ہم کھانا نہیں کھا سکتے، مر گئے تو ہم بستر پر نہیں لیٹ سکتے، مر گئے تو ہم تجارت نہیں کر سکتے، مر گئے تو ہم لین دین نہیں کر سکتے. تمام نعمتیں ہمیں اور آپ کو اس وقت تک فائدہ دیتی ہیں جب تک ہم زندہ ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کبریٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سنو،
جب تک ہم حیات ہیں اس دنیا کے اندر اور جب تک ہم زندہ ہیں اس دنیا کے اندر، اس وقت تک بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور انتقال کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، اور آخرت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفارش فرما کر، اپنی شفاعت فرما کر گنہگاروں کو اور کائنات انسانی کو فائدہ پہنچائیں گے۔ حضور ہمارے واسطے دنیا کے اندر بھی فائدے مند، حضور ہمارے واسطے عالم برزخ کے اندر بھی فائدے مند، حضور ہمارے واسطے آخرت کے لیے بھی فائدے مند، مفید، نفع بخش۔ ہر نعمت دنیا کے اندر جب تک ہمیں آپ کو فائدہ دیتی، جب تک ہم زندہ ہیں۔ حضور اکرم، حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر حال میں، حیات میں بھی ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، اور ممات کے بعد، مر جانے کے بعد بھی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ پہنچاتے ہیں۔ حضور کی ذات گرامی سب سے بڑی نعمت۔ آج میں اس بات کو ثابت کر رہا ہوں، آج کی تقریر میں، آج کے بیان میں، آج کے خطاب میں، کہ نعمتیں تو دنیا کے اندر اللہ پاک کی انگنت بے شمار، لیکن حضور جیسی نعمت دنیا کے اندر موجود نہیں۔ حضور سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو قرآن پاک ہمیں اور آپ کو تھوڑا ہی ملتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو سورہ بقرہ ہمیں نہ ملتی، سورہ آل عمران ہمیں نہ ملتی، سورہ فاتحہ ہمیں نہ ملتی، سورہ نساء ہم کو نہ ملتی، سورہ مائدہ ہم کو نہ ملتی، سورہ انعام ہم کو نہ ملتی، قرآن کی کوئی آیت ہم کو نہ ملتی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ایک نسخہ کیمیا، ایک بڑی عظیم الشان کتاب ہمیں آپ کو عنایت فرمائی۔ بڑا کام کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد، تبلیغ دین حنیف کا اور اعلاء کریمت اللہ کا۔ ایسی مقدس جماعت پیدا کر دی کہ جس نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنی چیزوں کو چیز نہیں سمجھا۔ جدھر کو بھی یہ مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بڑھتی چلی گئی، خدا کی قسم وہاں اسلامی جھنڈا گاڑتی رہی۔ فتوحات کے دروازے اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے لیے کھول دیے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے۔ مجھ کو یاد آیا، مصر ایک ملک کا نام ہے، اس کے اوپر پہلے کافروں کی حکومت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوچا کہ مصر کو بھی فتح کر لیا جائے، مصر کے اوپر بھی اسلامی حکومت قائم کر دی جائے، کیونکہ ہمارا کام تو دین کی خدمت ہی کرنے کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، جن کے سپہ سالار، جن کے سردار حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کی سرکردگی میں، ان کی سرداری میں مصر کے اندر داخل ہو گئے۔ بادشاہ کے پاس بڑی بڑی فوجیں تھیں، بڑے بڑے ہتھیار تھے، بڑی بڑی ظاہری طاقتیں تھیں، بڑے بڑے ظاہری اسباب تھے، اور صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ پاک کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں، مختصر ہتھیار، مختصر سواریاں۔ لیکن مٹھی بھر صحابہ نے مصر کے زبردست طاقتور بادشاہ کو ہرا دیا۔ اب بادشاہ بڑا حیران تھا کہ بھئی یہ کیسے کایا پلٹ گئی، میرے پاس تو بڑی طاقت، ان لوگوں کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ مٹھی بھر ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر غالب ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ایک خاصہ یہ تھا کہ فتح کرتے جاتے تھے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے جاتے تھے، مسلمان بناتے چلے جاتے تھے۔ مصر کا بادشاہ بہت سخت حیران تھا کہ میں کیسے ہار گیا، مسلمان میرے اوپر کیسے غالب آ گئے۔ کوئی مادی اور ظاہری وجہ بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پے در پہ مصر کے بادشاہ کو شکست ملی، ہار ملی، وہ بوکھلا گیا۔ اتفاق سے اس کا ہارا ہوا ایک فوجی دستہ
میدان جنگ سے واپس آیا تو بادشاہ نے اس کے چند سمجھدار سرداروں کو دربار میں طلب کیا کہ بلا کر لاؤ اپنے سرداروں کو. اور سرداروں کو بادشاہ نے دربار میں طلب کرنے کے بعد پوچھا کہ تم نے مسلمانوں کو کیسا پایا؟ بھائی تم ہار کیوں گئے؟ سرداروں نے جواب دیا کہ اے مصر کے بادشاہ، ہم اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو ایسی قوم دیکھا ہے جو موت کو زندگی سے زیادہ عزیز اور محبوب اور پیارا رکھتے ہیں. مسلمان مرنے سے نہیں گھبراتے اور میدان جنگ میں، میدان کارزار میں اپنی جان سے مسلمان اس طرح کھیلتے ہیں جیسے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں. وہ مرنے سے نہیں ڈرتے. اے مصر کے بادشاہ، مسلمانوں کا کوئی فرد دنیا کو محبوب نہیں رکھتا. ہر مسلمان تکبر سے خالی ہے. ہر مسلمان تواضع کو پسند کرتا ہے. ہر صحابی، سپاہی اور سردار سب ایک ساتھ بیٹھ کر زمین پر کھانا کھا لیتے ہیں. مسلمانوں کے امیر و غریب، صحابہ اکرام کے امیر و غریب اس طرح برابری سے زندگی بسر کرتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون چھوٹا ہے، کون بڑا ہے، کون آقا ہے، کون غلام ہے. جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی صحابی ایسا باقی نہیں رہتا جو عبادت میں اور نماز میں حاضر نہ ہو. وہ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں. صحابہ نماز سے پہلے اے بادشاہ منہ ہاتھ دھوتے ہیں، پھر نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک ہی صف میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں. مصیبت زدہ سے یہ صحابہ سب ہمدردی کرتے ہیں. اپنے دین کو تمام چیزوں پر مقدم رکھتے ہیں. بادشاہ یہ تمام چیزوں کو سن کر بولا کہ اگر یہ صحابہ پہاڑ کو اکھاڑنے کا ارادہ کریں گے تو یقیناً یہ پہاڑ کو اکھاڑ لیں گے. ان کے اندر تو بڑی ہمت ہے، بڑی دلیری ہے، بڑی جرأت ہے. دنیا میں کوئی بھی قوم صحابہ اکرام سے مقابلہ نہیں کر سکتی. بادشاہ نے اس کا برملا اعتراف کیا. یہ ساری محنت کس کی تھی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی کہ آپ ہی نے تو ایمان کی طرف بلایا، آپ ہی نے کلمہ سنایا، آپ ہی نے قرآن پڑھ کر سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایک اللہ کی جانب دعوت دی اور کہا کہ 2 خدا، 3 خدا، 4 خدا نہ مانو. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کی وجہ سے ظاہر فرمائی. ایسے نبی کی اطاعت ہمارے اور آپ کے اوپر بے انتہا لازم ہے. ایسے سچے رسول کی امت میں ہونے پر ہمیں اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کے اپنی زندگی کو نورانی بنانا چاہیے اور جنت کے راستے پر گامزن رہنا چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.